ہر وہ عالم حق نواز ہے جو حق کے لیے ہتھکڑیاں پہنے، جو حق کے لیے زور سے تم نے کیا سمجھا حق نواز فرد کا نام ہے، تیری غلطی ہے، حق نواز فرد کا نام نہیں، عقیدے کا نام ہے، نظریے کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، علم کا نام ہے، حق گوئی کا نام ہے، جو بھی حق کے لیے جیل جائے حق نواز ہے، حق گھڑی پہنے حق نواز ہے، بیڑی پہنے حق نواز ہے، تختے دار پہ چڑھے حق نواز ہے، جی ہاں وہی حق نواز کا وارث ہے جس پر کئی بار دشمن نے حملہ کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقال اللہ فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، آج کے عظیم الشان کانفرنس تحفظ ختم نبوت و کردار صحابہ کے نام سے معنون ہے۔ میں سب سے پہلے اس کامیاب ترین فقید المثال عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر یہاں کے ذمہ داران مولانا حمید احمد صاحب، مولانا محمد حنیف صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، تمام کارکنان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ خلاق عالم دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و کردار صحابہ۔ ختم نبوت کے عنوان پر شیخ الحدیث مناظر اسلام حضرت اقدس مولانا منصور احمد مینگل صاحب تفصیلی گفتگو فرما چکے۔ میں چاہوں گا عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے کردار صحابہ پر چند گزارشات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، کردار صحابہ عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ خوبصورت اس لیے کہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں،
ابو بکر صدیق کی سیرت بھی خوبصورت ہے، صورت بھی خوبصورت ہے، کردار بھی خوبصورت ہے۔ فاروق اعظم کی سیرت و کردار خوبصورت ہے، عثمان غنی کی سیرت و کردار خوبصورت ہے، جناب علی المرتضیٰ کی سیرت اور کردار خوبصورت ہے، اس لیے عنوان بھی خوبصورت اور افراد بھی خوبصورت ہے، لیکن عنوان کردار صحابہ یہ تفصیل طلب ہے، کیونکہ یہاں کردار صحابہ ہے، یہاں کئی عنوان ہیں۔ صداقت صحابہ یہ بھی کردار صحابہ ہے، کردار صحابہ، عدالت صحابہ یہ الگ عنوان ہے، شرافت صحابہ یہ الگ عنوان ہے، شجاعت صحابہ یہ الگ عنوان ہے، حیاء صحابہ یہ بھی کردار ہے، الگ عنوان ہے۔ کردار کا معنی ہوتا ہے طرز، کردار کا معنی ہوتا ہے عادت، کردار کا معنی ہوتا ہے خصلت، کردار کا معنی ہوتا ہے طریقہ اور طریق۔ جب طریق ہے تو پھر صداقت یہ الگ عنوان ہے، عدالت الگ عنوان ہے، صحابہ کی شرافت الگ عنوان ہے، حکومت میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے، صحابہ کا خلافت میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے، صحابہ کا حیا میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے، صحابہ کا علم میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے، عمل میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے، شجاعت میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے۔ جی ہاں، پڑوسیوں کے ساتھ کردار کیسا تھا الگ عنوان ہے، شاگردوں کے ساتھ کردار کیسا تھا الگ عنوان ہے، ہجرت کے موقع پر صحابہ کا کردار کیسا تھا الگ عنوان ہے، معراج سے آقا واپس آئے صحابہ کا کردار کیا رہا الگ عنوان ہے، نظریے میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے، عقیدے میں کردار کیا تھا الگ عنوان ہے۔ جی ہاں، بدر میں صحابہ کا کردار کیا الگ عنوان ہے، احد میں کردار کیا الگ عنوان ہے، خندق میں کردار کیا الگ عنوان ہے، خیبر میں کردار کیا الگ عنوان ہے۔ کردار صحابہ کے تو کئی عنوانات ہیں، ان میں صدق بھی ہے، ان میں شجاعت بھی ہے، ان میں عظمت بھی ہے، ان میں رفعت بھی ہے، ان میں شان بھی ہے، ان میں بلندی بھی ہے، صحابہ میں مقام بھی ہے۔ جی ہاں، یہ سارے الگ الگ عنوانات ہیں۔ اگر کردار صحابہ سخاوت کے بارے میں ہوتا پھر میں صحابہ کی صداقت کا تذکرہ کرتا، خلافت کی بات ہوتی تو صحابہ کی خلافت کا تذکرہ کرتا، جہاد کی بات ہوتی صحابہ کے جہاد کا تذکرہ کرتا، بدر کی بات ہوتی بدر کا تذکرہ کرتا، اگر بات ہوتی حیا کی صحابہ کی حیا کا تذکرہ کرتا، اگر بات شجاعت کی ہوتی میں صحابہ کا کردار تمہیں بتاتا کہ میرے نبی آپ کے نبی نے اسلام کے لیے مال دینے کا اعلان کیا تو صحابہ کا کردار دیکھ، یا نبی نے اعلان کیا صحابہ گھروں کی طرح مانگے، حضرت فاروق اعظم نے آدھا گھر کا مال لایا نبی کے قدموں میں ڈال دیا، صدیق اکبر گھر چلے گئے، گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا مال لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا، اور ایک سوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ سخاوت میں صحابہ کا یہی کردار ہے۔ بات سخاوت کی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، آپ اعلان کرتے میرے اور آپ کے نبی کے اعلان کے بعد عثمان غنی ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 900 اونٹ لا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ صحابہ کا کردار ہے۔ بات اگر سخاوت کی ہوتی تو صحابہ کا یہ کردار سامنے لاتا، لیکن یہاں تو صرف کردار صحابہ ہے، اور کس میں کردار؟ عدالت میں، سخاوت میں، علم میں، تقوی میں، طہارت میں، اس
اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے تفصیلی عنوان ہے، میں مختصر کروں گا۔ صحابہ کرام کا ایک کردار تو وہ ہے دیوبندیوں نے بیان کیا، ایک کردار وہ ہے اہل حدیثوں نے بیان کیا، ایک کردار وہ ہے مقلدوں نے بیان کیا، ایک کردار وہ ہے غیر مقلدوں نے بیان کیا، ایک کردار وہ ہے دیوبندیوں نے بیان کیا، ایک کردار وہ ہے محدثین مفسرین نے بیان کیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا صحابہ کا کردار کیا ہے، تو قرآن نے مجھے بتا دیا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا۔ کہا صحابہ کرام کا کردار دیکھنا ہو تو یہ دیکھو، میرے نبی نے دنیا میں قدم رکھا تو کائنات میں ہر طرف تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ظلمت تھی، فحاشی تھی، اوریانی تھی، بے حیائی تھی، ظلم تھا، جبر تھا، بربریت تھی۔ خانہ خدا میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، رکوع کرنے والا کوئی نہیں تھا، توحید کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے دور میں میرے نبی نے جب اعلان کیا، وہ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ اس دور میں کلمہ پڑھنا آسان نہیں تھا، نبی کی نبوت کو ماننا آسان نہیں تھا، ختم نبوت کو ماننا آسان نہیں تھا۔ اپنے بھی مخالف تھے، پرائے بھی مخالف تھے، دور والے بھی مخالف تھے، قریب والے بھی مخالف تھے، مکے والے بھی مخالف تھے، مدینے والے مخالف تھے، عرب والے مخالف تھے، عجم والے مخالف تھے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں بسنے والے سارے مخالف تھے۔ ایسے زمانے میں، ایسے دور میں اصحاب رسول نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر نبی کا کلمہ پڑھا۔ جی ہاں، یہ کردار صحابہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر میرے نبی نے اس صحابہ کو تعلیم دی ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کی تربیت کی ہے۔ جب میرے نبی نے ان کی تربیت کی ہے تو ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو گیا، ان کا کردار اتنا عرفہ ہو گیا، ان کا کردار اتنا بلند ہو گیا، ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو گیا۔ قرآن میں الف لام سے لے کر والناس تک رب کائنات نے صحابہ کے کردار کو بیان کیا، اعلان کیا الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم۔ کہا صحابہ کا کردار یہ ہے، انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھ کر پھر اس میں ڈٹ گئے۔ ربا کیسے ڈٹ گئے؟ کہا وہ یوں ڈٹ گئے، ان کو ہجرت کرنی پڑی، صحابہ نے ہجرت کی، گھر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑنا پڑا، مکان چھوڑ دیا، حویلی چھوڑنی پڑی، حویلی چھوڑ دی، زمین چھوڑنی پڑی، زمین چھوڑ دی، جائیداد چھوڑنا پڑا، صحابہ نے جائیداد چھوڑ دیا۔ جی ہاں، کاروبار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، تجارت چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی، رشتہ دار چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے، احباب چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے، عزیز و اقارب چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے، بچے چھوڑنے پڑے۔ صحابہ نے دین کے لیے چھوڑ دیا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، کاروبار کو چھوڑا ہے، تجارت کو چھوڑا ہے۔ فالذین ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی ہے، نکل گئے ہیں۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کاروبار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، دکان چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، تجارت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، حویلی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، علاقہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، بستی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، عزیز و اقارب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ فالذین ہاجروا، صحابہ کی عظمت دیکھو، نبی کا کلمہ پڑھا، نبی نے کہا علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ کے شہر چھوڑ دو، چھوڑ کے بستی چھوڑ دو، چھوڑ کے علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ کے گھر چھوڑ دو، چھوڑ کے مکان چھوڑ دو، چھوڑ کے تجارت چھوڑ دو، چھوڑ کے رشتہ دار چھوڑ دو، چھوڑ کے عزیز و اقارب چھوڑ دو، چھوڑ کے آگے یہ سوال بھی نہیں کیا آقا مکان چھوڑے تو کون کیوں چھوڑے، مکان چھوڑے تو کیوں چھوڑے، دکان چھوڑے تو کیوں چھوڑے،
چھوڑ کر کہاں جائیں، کہاں رہیں، کیا کھائیں، کیا پیے؟ نہیں نہیں، یہ کردار صحابہ ہے۔ نبی نے حکم دے دیا، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ کردار صحابہ بہت عظیم عنوان ہے۔ چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ صرف مکہ سے مدینہ نہیں گئے، صرف مکہ سے مدینہ نہیں گئے، بلکہ کیسے چھوڑ کر یہ چلے گئے؟ نکل گئے، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں۔ یہ کیسے نکل گئے؟ یہ مکے سے نکلے، مدینے پہنچے، مدینے سے نکلنے کے بعد نبی کا پیغام لیا، پورے ملک میں پھیل گئے، ایسے مقامات پر چلے گئے جہاں کوئی سیاح نہیں پہنچا۔ صحابہ نے ہجرت کی ہے، نکل گئے ہیں، پھر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں نکل گئے، افریقہ کے جنگلات تک پہنچ گئے، مصر کے صحراؤں تک پہنچ گیا، آپ کے سندھ میں پہنچ گئے، پنجاب میں پہنچ گئے، KPK میں پہنچ گئے، بلوچستان میں پہنچ گئے۔ کیسے پہنچ گئے؟ نبی کا کلمہ جنہوں نے پڑھا ان کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن جب انہوں نے چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، نکل گئے ہیں، پھر مکہ مدینے میں صحابہ کی قبریں 10,000 ہیں، باقی 1,14,000 صحابہ کہاں ہیں؟ گھر تو مدینے میں تھا، گھر تو مکے میں تھا، قبر ان کا قسطنطنیہ میں ہے، گھر تو مکے میں تھا، قبر مصر میں ہے، گھر تو مکے میں تھا، قبر ان کا شام میں ہے، گھر تو مدینے میں تھا، لیکن ان کی قبر یمن میں ہے۔ جی ہاں، وہ یوں نکل گئے، دین کا پیغام لے کر ایسے نکل گئے کہ ان کا گھر تو مکے میں تھا یا مدینے میں تھا، وہ آپ کے سندھ پہنچے، چھٹے میں آ کر ان کی قبر بنی، اگرچہ گھر مکے میں تھا لیکن وہ چلے سکھر پہنچے، سکھر میں آ کر ان کی قبر بنی، اگرچہ ان کا گھر تو مکے میں تھا، مدینے میں تھا۔ فالذین ہاجروا، جب ہجرت میں نکل گئے، وہ چلتے چلتے آپ کے مہران میں پہنچ گئے، بلوچستان میں پہنچ گئے، پنجگور میں ان کی قبر بنی، اگرچہ گھر مکے میں تھا، مدینے میں تھا۔ جب فالذین ہاجروا، ہجرت میں نکل گئے، چلتے چلتے پنجاب کے راجن پور میں پہنچ گئے، چلتے چلتے KPK کے چرسدہ میں پہنچ گئے، پھر وہ نکلتے چلے گئے، واپس گھروں کی طرف نہیں۔ جب نکل گئے تو ایسے نکلے، پہاڑوں میں پہنچے، وادیوں میں پہنچے، صحراؤں میں پہنچے، گاؤں میں پہنچے، بستیوں میں پہنچے، علاقوں میں پہنچے، پھر وہ نکلتے چلے گئے، دریاؤں کو عبور کیا، سمندروں کو چیرا۔ صحابہ کے اس کردار کو دیکھ کر شاعر بول اٹھا، دشت و دشت ہے، دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کردار صحابہ ہے۔ پھر نکل گئے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں نکل گئے، ہر جگہ نکل گئے۔ پھر نکلے بھی کیسے؟ نکلے یوں نہیں، آرام سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کردار صحابہ کو دیکھو، فالذین ہاجروا واخرجوا، ان کو نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، رب قرآن میں اعلان کرتے ہیں صحابہ کو ستایا گیا، میرے راستے میں آزمایا گیا، میرے راستے میں تکلیف دی گئی، میرے راستے میں صحابہ کا بائیکاٹ کیا گیا، میرے راستے میں صحابہ کو قتل کیا گیا، میرے راستے میں صحابہ کو ذبح کیا گیا، میرے راستے میں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، رب کائنات اعلان کرتے ہیں صحابہ کا کردار یہ ہے، وہ ذبح ہوئے تو میرے راستے میں مصائب آئے، میرے راستے میں تکلیفیں اٹھائی، میرے راستے میں تختہ دار پہ چڑھے، میرے راستے میں ذبح ہو گئے، میرے راستے میں بدر میں کٹے، میرے راستے میں احد میں کٹے، میرے راستے میں خندق میں کٹے، میرے راستے میں خیبر میں کٹے، میرے راستے میں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ان
کی آنکھیں نکالی گئی، میری وجہ سے کان کاٹے گئے، میری وجہ سے انگاروں پر لٹایا گیا، میرے وجہ سے زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میری وجہ سے عاصم انصاری کو پہاڑ سے گرایا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں چلنے کی وجہ سے حضرت بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، میرے راستے میں حضرت خبیب کو اجتماع بنا کر تختے دار پہ چڑھایا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، کٹ گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، مصائب اٹھائے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، انگاروں پر لیٹے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، تختے دار پہ چڑھے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، گھر سے نکالے گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، گھر سے نکالے گئے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ تمام پر مصائب کے باوجود سب کچھ برداشت کیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، یہی تو کردار صحابہ، یہی کردار صحابہ ہے، انگاروں پر لیٹ کر بھی نبی کو نہیں چھوڑتے، تختے دار پہ چڑھ کر بھی نبی کو نہیں چھوڑتے، اس لیے قرآن صحابہ کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا صحابہ کا کردار کیا تھا، قرآن نے بتا دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، صحابہ کا کردار یہ ہے وہ نبی کے ساتھ ہیں، وہ بدر میں نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ احد میں نبی کے ساتھ ہیں، خندق میں نبی کے ساتھ ہیں، خیبر میں نبی کے ساتھ ہیں، جی ہاں میدانوں میں نبی کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کا کردار کیا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے والذین معہ، یہ دن میں بھی نبی کے ساتھ، رات میں بھی نبی کے ساتھ، سفر میں بھی نبی کے ساتھ، حضر میں بھی نبی کے ساتھ، مکے میں بھی نبی کے ساتھ، مدینے میں بھی نبی کے ساتھ، جی ہاں سختی میں بھی نبی کے ساتھ، نرمی میں بھی نبی کے ساتھ، خوشی میں بھی نبی کے ساتھ، یہ غم میں بھی نبی کے ساتھ، جی ہاں ان کا کردار یہ ہے والذین معہ، نبی ان کے ساتھ ہیں، صحابہ نبی کے ساتھ ہیں، صحابہ نبی کے بغیر نہیں ملتے، نبی صحابہ کے بغیر نہیں ملتے، والذین معہ۔ میں نے پوچھا کفار کے مقابلے میں صحابہ کا کردار کیا تھا، ماشاءاللہ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ کراچی کے حق نواز آ گئے۔ کون آ گئے ہیں؟ زور سے رب نواز آ گئے ہیں، کراچی کے حق نواز آ گئے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا کیا حق نواز دو ہیں؟ میں نے کہا نہیں، حق نواز دو نہیں، حق نواز تو بے شمار ہیں، حق نواز تو زور سے کسی نے کہا حق نواز دو ہے، ایک جنگ میں ہے، ایک کراچی میں ہے، میں نے کہا نہیں دو نہیں ہے، کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا حق نواز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرا فاروقی بھی حق نواز تھا، میرا عیسار بھی حق نواز تھا، میرا ناصر بھی حق نواز تھا، میرا حیدری بھی حق نواز تھا، میرا ندیم بھی حق نواز تھا، میرا مسعود بھی حق نواز ہے، میرا لدھیانوی بھی حق نواز ہے، میرا اورنگزیب فاروقی بھی حق نواز
تمہیں کس نے بتایا حق نواز چلا گیا ہے؟ تمہیں کس دشمن اسلام نے بتایا حق نواز چلا گیا ہے؟ حق نواز چلا نہیں گیا، حق نواز نے چہرہ بدل دیا ہے۔ پہلے حق نواز تھا، اب اورنگزیب فاروقی بن گیا۔ ہر وہ عالم حق نواز ہے جو حق کے لیے ہتھکڑیاں پہنے، جو حق کے لیے زور سے۔ تم نے کیا سمجھا حق نواز فرد کا نام ہے؟ تیری غلطی ہے، حق نواز فرد کا نام نہیں، عقیدے کا نام ہے، نظریے کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، علم کا نام ہے، حق گوئی کا نام ہے۔ جو بھی حق کے لیے جیل جائے حق نواز ہے، حق گھڑی پہنے حق نواز ہے، بیڑی پہنے حق نواز ہے، تختے دار پہ چڑھے حق نواز ہے۔ جی ہاں، وہی حق نواز کا وارث ہے جس پر کئی بار دشمن نے حملہ کیا ہے۔ اس کو پتا تھا حنفی صاحب، اس نے کہا کہ اس دور کا حق نواز یہ اورنگزیب فاروقی ہے۔ ہمیں شناختی کارڈ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ شناختی کارڈ وہ دکھائیں جس کے پاس عمل نہ ہو، کردار نہ ہو، وہ شناختی کارڈ بھی دکھائیں، باپ کا نام بھی بتائیں۔ ہمارا کردار ہمارا شناختی کارڈ ہے، ہمارا عمل ہمارا شناختی کارڈ ہے۔ ہمارے کراچی میں ہماری قربانیاں شناختی کارڈ ہے، جیل جانا شناختی کارڈ ہے، اور تشدد برداشت کرنا شناختی کارڈ ہے، اور لاپتہ ہونا شناختی کارڈ ہے۔ حق نوازی وہی ہے جو حق کے لیے آواز بلند کرے، استقامت دکھائے، وہ حق نواز ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ شناختی کارڈ دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شناختی کارڈ تو نوح کے بیٹے نے بھی دکھایا۔ ایک اور جگہ شناختی کارڈ دکھایا تھا، رب نے فرمایا لائسا من اہلی۔ ربا کیوں لیسا من اہلی؟ شناختی کارڈ ہے، فرمایا شناختی کارڈ تو ہے لیکن کردار نہیں ہے۔ یہاں شناختی کارڈ نہیں، کردار دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مولانا حنیف کا نام لوں، تبلیغی نور الدین کا نام لے لوں، مولانا کا نام لوں، ان کی موجودگی میں یہ ہمارے شناختی کارڈ، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو شناختی کارڈ ہی دکھائیں گے۔ ہم کہیں گے تمہیں شناختی کارڈ مبارک، ہمیں مشن حق نواز